حاکم سندھ قباچہ نے سلطان جلال الدین کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس لڑکی کو قیمتی تحائف کے ساتھ، جن میں ایک جنگی ہاتھی بھی شامل تھا، سلطان کی خدمت میں بھیج دیا۔ حاکم سندھ ناصر الدین قباچہ کے اس سلوک پر سلطان جلال الدین بے حد خوش ہوا، لیکن حاکم سندھ ناصر الدین قباچہ بڑی عیاری، بڑی فریبکاری سے کام لے رہا تھا، اس لیے کہ جہاں اس نے امین الملک کی بیٹی کو تحائف سے نواز کر سلطان کی خدمت میں روانہ کیا، وہاں اس نے قطعاً اس بات کا ذکر نہ کیا کہ سلطان کے دو نامور ساتھیوں شہاب الدین اور خرمیل نے اس کے ہاں پناہ لے رکھی ہے۔ جس وقت منگولوں سے بچتے ہوئے سلطان نے دریائے سندھ میں چھلانگ لگائی تھی تو شہاب الدین اور خرمیل بھی دریائے سندھ میں کود گئے تھے، لیکن وہ دریا کی لہروں سے لڑتے بچتے بہت آگے نکل گئے تھے اور حاکم سندھ ناصر الدین قباچہ کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ان دونوں میں سے شہاب الدین بڑا قابل آدمی تھا، اس لیے قباچہ اس کا بڑا احترام کرتا تھا، اور چونکہ قباچہ کو سلطان کے بچ نکلنے کی ابھی خبر نہیں ملی تھی، اس لیے ایک ملاقات میں بے تکلفی میں ایک موقع پر اس نے شہاب الدین سے سلطان کے متعلق چند ایسی باتیں کہہ دیں جو حد درجہ قابل اعتراض تھیں۔ امین الملک کی لڑکی کے پہنچنے کے بعد سلطان کو خبر ہوئی کہ اس کے دونوں ساتھیوں شہاب الدین اور خرمیل نے بھی قباچہ کے پاس قیام کر رکھا ہے، لہٰذا سلطان نے پھر ایک قاصد ناصر الدین قباچہ کی طرف بھیجا۔ قباچہ کو حکم دیا کہ بغیر کسی توقف کے اس کے دونوں جانثاروں کو اس کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ جو ہی ناصر الدین قباچہ کو یہ پیغام ملا، اسے یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر شہاب الدین نے سلطان کو وہ قابل اعتراض باتیں بتا دیں جو اس نے سلطان سے متعلق کی تھیں، تو یقیناً سلطان ناصر الدین قباچہ کو سزا دینے سے نہیں رکے گا۔ اس لیے اس نے کافی سوچ بچار کے بعد ناصر الدین قباچہ کے ذہن میں یہ شیطانی تجویز آ گئی کہ کیوں نہ شہاب الدین کو ہلاک کر دیا جائے، اور اس کی ہلاکت پر وہ قابل اعتراض باتیں جو سلطان سے متعلق اس نے کی ہیں سلطان تک نہیں پہنچ سکیں گی۔ اس فیصلے کے بعد ناصر الدین قباچہ نے شہاب الدین کو زہر دے دیا۔ چنانچہ شہاب الدین کا خاتمہ کرنے کے بعد ناصر الدین قباچہ نے خرمیل کو یہ پیغام دے کر سلطان جلال الدین کی طرف روانہ کر دیا کہ شہاب الدین اپنی طبعی موت سے انتقال کر گیا ہے، لیکن خرمیل کو ناصر الدین قباچہ کی کارستانی کا علم تھا، اس لیے جب خرمیل سلطان جلال الدین کی خدمت میں حاضر ہوا تو قباچہ کی ساری کارستانی اور شہاب الدین کو زہر دے کر ہلاک کرنے کی سازش کے متعلق اس نے سلطان کو آگاہ کر دیا۔ اس کے علاوہ خرمیل نے سلطان جلال الدین کو یہ بھی بتایا کہ جب امین الملک کے قتل کے بعد اس کا بیٹا اور بیٹی دونوں بہن بھائی حوادث کے تھپیڑے کھاتے وارد سندھ ہوئے تھے تو امین الملک کے بیٹے قارن خان کے کان میں ایک قیمتی موتی پتھر دیکھ کر ایک دھوبی کا جی للچایا تھا۔ اس دھوبی نے یتیم قارن خان کو قتل کر کے وہ موتی حاکم سندھ ناصر الدین قباچہ کو بطور تحفہ پیش کیا۔ خرمیل نے سلطان جلال الدین پر یہ بھی انکشاف کیا کہ اس خدا ناترس آدمی نے قاتل دھوبی کو سزا دینے کی بجائے الٹا اسے انعام و کرام سے نوازا۔ قارن خان کے کان سے جو قیمتی موتی اس دھوبی نے قباچہ کو پیش کیا تھا وہ قباچہ نے تحفہ سمجھ کر قبول کر لیا۔ سلطان جلال الدین نے جب یہ واقعہ سنا تو غصے سے کانپ اٹھا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ حاکم سندھ قباچہ کے خلاف لشکر کشی کر کے اسے قرار واقعی سزا دے گا۔ دوسری طرف حاکم سندھ ناصر الدین قباچہ کو بھی سلطان کے ان ارادوں کا علم ہو گیا تھا، لہٰذا وہ بھی سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی تیزی سے تیاریاں کرنے لگا تھا۔ سلطان جلال الدین نے جب ناصر الدین قباچہ کی طرف پیش قدمی کی تو ناصر الدین قباچہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر سے نکلا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے مرکز سے دور ہی سلطان جلال الدین کو روک کر مقابلہ کرے۔ کھلے میدانوں میں جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آئے تو ناصر الدین قباچہ نے دیکھا کہ سلطان جلال الدین کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی تعداد اس لشکر سے کم تھی جو ناصر الدین قباچہ لے کر آیا تھا۔ یہ بات ناصر الدین قباچہ کے لیے بہت حوصلہ افزا تھی، لہٰذا جو ہی سلطان جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ سامنے آیا، ناصر الدین نے سلطان کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ وہ شاید اپنے لشکر کی زیادتی سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، لہٰذا سلطان کو دیکھتے ہی وہ اس پر سیاہ سناٹوں میں آہنی بیڑیوں کی جھنکار اور قہر جیسی خاموشی میں بے عکس لمحوں کی طرح ٹوٹتا ہوا حملہ آور ہو گیا تھا۔ سلطان نے پہلے کی طرح اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔
ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا، دوسرا اور خان کی سرکردگی میں دے رکھا تھا۔ دونوں نے بڑی جرأت مندی، بڑی مہارت سے ناصر الدین قباچہ کے اس حملے کو روکا، اور اس حملے کو روکنے کے بعد جب سلطان اور خان عزم راسخ کو عہد محکم اور عظیم اعتماد میں نزع کے وقت کی طرح یلغار کرتے ہوئے ناصر الدین قباچہ اور اس کے لشکریوں پر لہر ٹپکتے شعلوں، بارش انگاروں اور آگ بن کر جھلساتے پانی کی طرح حملہ آور ہوئے، تو ناصر الدین قباچہ کے لشکر کی اگلی صفوں میں ان کی حالت اشکوں کے جزیروں میں یادوں کے بادبانوں، دشت عقوبت میں خوابوں کی شام جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ناصر الدین قباچہ نے جب دیکھا کہ اس کی اگلی صفیں سلطان کے حملے سے درہم برہم ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو اس نے چلا چلا کر پکارتے ہوئے اپنے لشکریوں کو حوصلہ دیتے ہوئے سلطان پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ لیکن دوسری طرف سلطان جلال الدین اور خان نے بھی اپنے حملوں میں ایسی تیزی پیدا کر دی تھی کہ وہ ناصر الدین قباچہ کے لشکر کے سامنے اور دائیں بائیں حصوں پر خوابوں کو مسمار کر دینے والی پت جھڑ کی رتوں اور لہراتی تاریکی میں زہریلی آوازوں کی طرح اپنا راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھنے لگے، اور ناصر الدین قباچہ کا جو بھی لشکری ان کے سامنے آتا موت کے گھاٹ اتارتے چلے گئے۔ اس طرح ناصر الدین قباچہ کا لشکر مزید درہمی برہمی کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ اپنے ان تیز حملوں سے جلال الدین اور خان نے ایک طرح سے ناصر الدین قباچہ کے لشکروں کی آنکھوں سے منزل کا غبار اور پاؤں سے امید کے سراب تک اتار کر رکھ دیے تھے، اور قباچہ کا ہر لشکری کچھ اس طرح سلطان کے لشکریوں کے ساتھ ٹکرانے سے بچ رہا تھا جس طرح کوئی قیدی، کوئی اسیر قسمت کے پیالوں کے زہر اور تہ تیغ ہوتی تدبیروں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے تیز اور جان لیوا حملوں سے سلطان جلال الدین اور خان نے ناصر الدین قباچہ کا سارا دم خم توڑ دیا تھا۔ تھوڑی دیر مزید جب جنگ جاری رہی تو ناصر الدین قباچہ کو بدترین شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ ناصر الدین قباچہ کو بدترین شکست دینے کے بعد جلال الدین کے خوراک اور ہتھیاروں کے ذخیرے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ حاکم سندھ ناصر الدین قباچہ کو شکست دینے کے بعد سلطان نے وہاں قیام کیا جہاں قباچہ کا بیٹا حکمران تھا، اور اپنے باپ کے ساتھ بغاوت کرنے کے بعد وہ خود مختار بن بیٹھا تھا، اور اکثر اس کی اپنے باپ کے ساتھ جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ قباچہ کے اس بیٹے کو جب سلطان کے ان ارادوں کا علم ہوا تو سلطان کی خدمت میں تحائف روانہ کر کے اس نے اظہار اطاعت کیا، اور اپنے مرکزی شہر میں ایک شخص فخر الدین سالاری کو اپنا جانشین مقرر کر کے خود خوف و ڈر کے مارے سدوستان روانہ ہو گیا تھا۔ جب سلطان جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ نہاودر شہر پہنچا تو فخر الدین نے بڑے احترام کے ساتھ سلطان کو خوش آمدید کہا۔ سلطان نے فخر الدین یا اس شہر سے کوئی تعارض نہیں کیا، اس لیے کہ فخر الدین نے سلطان کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ سلطان نے چند یوم تک اس کے شہر میں قیام کیا۔ اس کے بعد سلطان نے اچ شہر کا رخ کیا۔ اچ شہر کے لوگوں نے سلطان جلال الدین کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے قلعہ بند ہو گئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان نے اچ شہر کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا۔ شہر کے اندر جو محصور لشکر تھا اس نے جب اندازہ لگایا کہ اگر محاصرہ مزید دنوں تک جاری رہا تو سلطان ہر صورت میں اچ شہر کو فتح کر لیں گے، لہٰذا شہر کے لوگ شہر سے نکل کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے، معافی مانگی اور درخواست کی۔ سلطان نے ان کی درخواست قبول کر لی اور ان سے بھی کوئی تعرض نہ کیا۔ اچ سے نکل کر سلطان نے خانسر شہر کا رخ کیا۔ وہاں ہندوستان کے سلطان التمش کا ایک سالار ایک کافی بڑا لشکر لے کر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ خانسر شہر میں سلطان جلال الدین جب اس لشکر کے قریب پہنچا تو سلطان کے مخبروں نے اطلاع دی کہ سلطان التمش جلال الدین سے جنگ کرنے اور اسے ہندوستان سے نکالنے کے لیے 1,00,000 پیادہ، 30,000 سوار اور 300 جنگی ہاتھی لے کر بڑی تیزی سے خانسر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان نے بھی خانسر شہر کے باہر لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ سلطان التمش نہیں چاہتا تھا کہ سلطان جلال الدین ہندوستان میں رہے، اس لیے کہ اس طرح اس کی اپنی حکومت ڈاماڈول ہو جانے کا خطرہ تھا۔ اس لیے وہ جلال الدین کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے
ہر حربہ اختیار کرنے کو تیار تھا۔ اتنے بڑے لشکر کو لے کر دہلی کا بادشاہ التمش سلطان جلال الدین کے مختصر سے لشکر کے سامنے آیا تو اس وقت ہندوستانی سپاہیوں کے حوصلے بڑے بلند تھے کہ وہ سلطان جلال الدین کے اس چھوٹے سے لشکر کو بہت جلد مار بھگائیں گے۔ پہلے دن سلطان التمش نے سلطان جلال الدین کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے صرف اپنے ہراول دستوں کو جنگ کی ابتدا کرنے کا حکم دیا۔ دوسری طرف جلال الدین نے بھی اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کر کے اسے ہراول کا نام دیا اور خان کو اس کا کماندار بناتے ہوئے سلطان التمش کے ان دستوں سے ٹکرانے کا حکم دیا۔ اور خان اس جوش، اس جذبے، اس وحشت کے ساتھ سلطان التمش کے ان ہراول دستوں پر حملہ آور ہوا کہ سلطان التمش کے ہراول دستوں کے اس نے سارے دم خم نکال کر رکھ دیے تھے۔ گو سلطان التمش کے ہراول دستوں کی تعداد اس لشکر سے کئی گنا زیادہ تھی جو جلال الدین نے اور خان کی سرکردگی میں دیا تھا، لیکن پہلے دن کی جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہوا بلکہ سلطان التمش کے ہراول دستے کے بہت زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ اپنے ہراول دستوں کی ناکامی پر سلطان التمش نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جلال الدین کو شکست دے کر ہندوستان سے نکالنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ سلطان التمش کی کمان میں بہت بڑا لشکر تھا اور مقابلتاً سلطان کا پہلو دیتا تھا، لیکن ہراول دستوں کی جنگ کے نتائج کو دیکھتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سلطان جلال الدین سے ٹکراتے ہوئے مزید خونریزی نہیں کرے گا۔ چنانچہ التمش نے اپنے کچھ سرکردہ لوگ سلطان کے صلح کی گفتگو کرنے کے لیے روانہ کیے۔ اس کے علاوہ سلطان جلال الدین کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر کرنے کے لیے سلطان التمش نے اپنی بیٹی کا نکاح سلطان جلال الدین کے ساتھ کرنے کی پیشکش کی۔ بہرحال یہ صلح و صفائی کی گفت و شنید کامیاب رہی۔ سلطان نے اپنی بیٹی کا نکاح سلطان جلال الدین سے کر دیا اور اس کے بعد وہ اپنے لشکر کو لے کر دہلی روانہ ہو گیا تھا۔ سلطان جلال الدین نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ سلطان التمش نہیں چاہتا کہ وہ ہندوستان میں مزید قیام کرے، لہٰذا اس نے بھی ہندوستان سے واپس اپنی سرزمینوں کی طرف جانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ خانسر شہر سے کوچ کیا اور دریائے سندھ کے کناروں کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا تھا۔ چند ہفتوں تک چنگیز خان نے دریائے سندھ کے غربی کنارے پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے رکھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ سلطان جلال الدین اب اس کے بس کا نہیں رہا تو اسے بڑا دکھ اور افسوس ہوا، اس لیے کہ اسے خطرہ اور خدشہ یہ تھا کہ آنے والے دور میں ضرور منگولوں کے لیے سلطان تباہی کا باعث بنے گا۔ دریائے سندھ کے غربی کنارے پر قیام کے دوران شاید چنگیز خان سلطان جلال الدین کے خلاف کوئی اور قدم اٹھاتا۔ اس دوران اس کے جاسوس نے یہ اطلاع دی کہ صحرائے گوبی کے کنارے منگولوں کے مرکزی شہر قراقرم میں کچھ منگول سردار بغاوت اور سرکشی پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ چنگیز خان کے لیے یہ صورتحال بڑی تکلیف دہ تھی، لہٰذا وہ بڑی تیزی سے دریائے سندھ کے کنارے سے کوچ کر گیا اور اپنے مرکزی شہر قراقرم کی طرف بڑھا۔ دریائے سندھ تک مسلمانوں کا جس قدر علاقہ چنگیز خان نے فتح کیا تھا وہ سارا اس نے اپنے بڑے بیٹے چغتائی کی تحویل میں دے دیا۔ اپنے ایک سردار قراچا برلاس کو اس کا نائب مقرر کیا۔ چنگیز خان اپنے ساتھ مختصر سا لشکر لے کر واپس گیا تھا۔ سارے لشکر کو اس نے چغتائی کے پاس چھوڑا اور ان سارے لشکروں کا سپہ سالار چنگیز خان نے اپنے ایک جرنیل چارمغان کو بنایا تھا۔ اس کے بعد چنگیز خان بڑی تیزی سے اپنے مرکزی شہر کی طرف لوٹ گیا۔ واپس جاتے ہوئے چنگیز خان جب بخارا پہنچا تو حکم دیا کہ مسلمانوں میں جو شخص سب سے زیادہ صاحب علم اپنے مذہب سے واقفیت رکھنے والا ہو اسے میرے سامنے لایا جائے تاکہ میں اس سے اسلام سے متعلق حقیقت اور ماہیت معلوم کروں۔ ممالک اسلامیہ میں 7 سال کی خونریزی اور کشت و خون سے چنگیز خان کو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ اگرچہ مسلمان اس وقت کمزور ہو گئے ہیں مگر اسلام فی نفسی ہی کوئی معمولی مذہب نہیں، وہ ایک عظیم الشان نظام اور اعلیٰ ترین اخلاقی تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ اس کے حکم کی تعمیل میں بخارا کے قاضی اشرف الدین اور ایک جید عالم کو چنگیز خان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب یہ دونوں عالم چنگیز خان کے سامنے آئے تو چنگیز خان نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے اسلام سے متعلق تفصیل دریافت کی۔ اس پر ان دونوں مسلمان علماء نے سب سے پہلے چنگیز خان کے سامنے خداوند قدوس کی توحید کا عقیدہ پیش کیا۔ جواب میں چنگیز خان کہنے لگا کہ میں اس عقیدے کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے چنگیز خان کے سامنے رسالت کا عقیدہ پیش کیا۔
چنگیز خان نے کہا کہ میں اس بات کو بھی قبول کرتا ہوں کہ خدا تعالی اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے ایلچی اور پیغمبر بھیجا کرتا ہے۔ اس کے بعد دونوں علماء نے چنگیز خان کے سامنے نماز و روزہ کے لازمی ہونے کا حال بیان کیا۔ چنگیز خان نے کہا کہ اوقات معینہ میں خدا تعالی کی عبادت بجا لانا اور 11 مہینے کے بعد 1 ماہ کے روزے رکھنا بھی بڑی معقول بات ہے۔ اس کے بعد ان دونوں بخارا کے علماء نے چنگیز خان کے سامنے حج بیت اللہ کے فرض ہونے کا حال بیان کیا۔ چنگیز خان نے کہا کہ اس کی ضرورت میں تسلیم نہیں کرتا۔ چنگیز خان کے اس جواب کے بعد قاضی اشرف الدین نے چنگیز خان کی نسبت اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، لیکن قاضی اشرف الدین کے دوسرے ساتھی عالم نے کہا کہ چونکہ اس نے حج بیت اللہ کا انکار کیا ہے اس لیے وہ مسلمان نہیں ہوا۔ بخارا سے نکل کر چنگیز خان سمرقند پہنچا۔ وہاں کے مسلمانوں نے اس نے بہت مہربانیاں کی۔ توجہ کا مقام ہے کہ 7 برس کے بعد جو فاتح بہت سے اسلامی ملکوں کو فتح کر کے اور لاکھوں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا کر اپنے وطن کو واپس لوٹ رہا تھا، وہ اپنے عقیدے کو اسلام کا ماتحت بنا کر جا رہا تھا، اور اگر وہ مادی طور پر فاتح تھا، مذہباً مفتو اور مغلوب ہو کر جا رہا تھا۔ چنگیز خان جب اپنے مسکن کے قریب پہنچا تو اس کے چھوٹے بیٹے تولائی کے دونوں بیٹے قبلائی خان اور ہلاکو خان، جو 10 سال اور 6 سال کی عمر کے تھے، چنگیز خان کے استقبال کے لیے آئے اور راستے میں انہوں نے ایک خرگوش اور ایک ہرن کا شکار کیا۔ یہ ان لڑکوں کا پہلا شکار تھا، لہٰذا چنگیز خان نے اس خوشی میں ایک جشن ترتیب دیا اور بہت بڑی ضیافت اہل لشکر کو دی۔ بہرحال چنگیز خان اپنے مرکزی شہر قراقرم پہنچا اور جن سرداروں نے اس کی غیر موجودگی میں بغاوت اور سرکشی کرنے کی کوشش کی تھی انہیں چنگیز خان نے قتل کروا دیا۔ جوچی اپنے ماتحت کام کرنے والے لشکر کو لے کر چنگیز خان کی اجازت سے دریائے وولگا کی سمت چلا گیا۔ دریائے وولگا اور روس کو اپنے زیر نگیں کرنے کے بعد اس طرح سے اس نے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ چنگیز خان نے بھی کچھ عرصہ اپنے مسکن میں آرام کیا۔ اس کے بعد اس نے 2 مہموں کا انتخاب کیا۔ پہلی مہم تبت اور جو کہ انتہائی جنگجو اور وحشی قبائل حیا کے خلاف تھی، اور دوسری جنوبی چین کے سنگ قبائل کے خلاف۔ جس وقت چنگیز خان سنگ خاندان کے خلاف مصروف پیکار تھا، مغرب میں اپنے بیٹے جوچی کے مرنے کی اسے اطلاع ملی۔ بہرحال چنگیز خان نے اپنی یہ مہم جاری رکھی۔ سنگ خاندان کو مغلوب کرنے کے بعد اس نے تبت کے وحشی حیا کو بھی مغلوں کا زیر نگیں کر دیا۔ اسی مہم کے دوران چنگیز خان اپنی طبعی موت مر گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے اغدائی کو اپنا جانشین مقرر کیا اور سب سے چھوٹے بیٹے تولائی کو اس کی افواج کا سپہ سالار اعلیٰ مقرر کیا۔ چنگیز خان کا بڑا بیٹا جوچی اس کی زندگی میں ہی مر گیا تھا، لہٰذا جو علاقے جوچی کے زیر نگیں تھے ان کا حاکم جوچی کے بیٹے باتو کو تسلیم کر لیا گیا، جبکہ مسلمانوں کے جو علاقے چنگیز خان نے فتح کیے تھے ان پر پہلے ہی وہ اپنے بیٹے چغتائی کو حکمران مقرر کر چکا تھا۔ چنگیز خان کی موت کے بعد اس کی لاش منگولوں کے مرکزی شہر قراقرم لائی گئی اور وہاں ایک درخت کے نیچے دفن کر دی گئی۔ اس جگہ کا انتخاب چنگیز خان نے خود اپنی زندگی میں کیا تھا۔ سلطان جلال الدین نے ہندوستان میں کم و بیش 2 برس بسر کیے، لیکن یہاں بھی اسے اطمینان سے بیٹھنا نصیب نہ ہو سکا۔ ہرچند سلطان التمش نے اپنی لڑکی سے جلال الدین کی شادی کر دی تھی، لیکن التمش نہیں چاہتا تھا کہ اس کے قرب و جوار میں ٹھہر کر جلال الدین اپنی حالت درست کرے۔ اسے خطرہ تھا کہ جلال الدین اس پر کہیں غلبہ حاصل کر کے ہندوستان کے تخت و تاج سے ہی اسے محروم نہ کر دے۔ ان سب باتوں سے سلطان بہت بددل تھا۔ اسی اثنا میں جب وہ دوبارہ دریائے سندھ کے شرقی کنارے پہنچا تو اطلاع ملی کہ چنگیز خان واپس صحرائے گوبی کی طرف چلا گیا ہے اور اپنے مرکزی شہر کی طرف جانے کے بعد اس نے مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں پر اپنے بیٹے چغتائی کو حاکم مقرر کیا ہے، جبکہ اپنے ایک سردار قراچا کو امیر العمراء اور 4 مغان کو مسلمان علاقوں میں سارے منگول لشکروں کا سپہ سالار مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سلطان کو دوسری اطلاع یہ ملی کہ سلطان کے چھوٹے بھائی نے عراق میں چنگیز خان کے جانے کے بعد اپنے قدم جما لیے ہیں، اور اس کی سپاہ کی بھی دلی خواہش ہے کہ اگر سلطان ہندوستان سے واپس آ کر کمان خود سنبھال لیں تو ممکن ہے کہ بگڑی ہوئی حالت کسی قدر سدھر جائے۔